غور سے کسی دن مشاہدہ کریں، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک آپ نے جو کچھ بھی کیا، کیا وہ واقعی آپ کی اپنی مرضی تھی؟ آپ نے جو کپڑے پہنے وہ کس کی پسند کے تھے؟ آپ نے دفتر میں جس باس کی ڈانٹ مسکرا کر سہی، وہ مسکراہٹ کس نے آپ کے چہرے پر چپکائی تھی؟ آپ نے شیشے میں خود کو دیکھ کر جو اپنے ہی بارے میں فیصلہ کیا، میں خوبصورت نہیں ہوں یا میں ناکام ہوں، یہ آواز کس کی تھی؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی زندگی آپ کی نہیں تو کیا آپ مانیں گے؟ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس وقت سو رہے ہیں، جاگتے ہوئے بھی سو رہے ہیں، اور ایک ایسا خواب دیکھ رہے ہیں جو آپ کا اپنا خواب ہے ہی نہیں، تو کیا آپ مجھ پر ہنسیں گے؟ ہم سب ایک ایسی دنیا میں پیدا ہوئے جسے ڈان میگول روئز اپنی شہرۂ آفاق کتاب دی فور ایگریمنٹس میں سیارے کا خواب کہتا ہے، دا ڈریم آف دا پلینٹ۔ یہ سیارے کا خواب کیا ہے؟ یہ معاشرے، خاندان، مذہب اور کلچر کا بنایا ہوا ایک اجتماعی وہم ہے۔ جب آپ اس دنیا میں آئے تھے تو آپ ایک معصوم، آزاد اور لامحدود امکانات سے بھرپور بچے تھے۔ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ شرم کیا ہوتی ہے، نہیں معلوم تھا ناکامی کیا ہوتی ہے، نہیں معلوم تھا ڈر کیا ہوتا ہے، لیکن پھر آپ کو سکھایا گیا، آپ کی ڈومیسٹیکیشن ہوئی، آپ کو پالتو بنانے کا عمل شروع ہوا۔ جی ہاں دوستو، انسانوں کو بھی بالکل ویسے ہی پالتو بنایا جاتا ہے جیسے کسی سرکس کے جانور کو۔ جب سرکس کا شیر رنگ ماسٹر کے اشارے پر چھلانگ لگاتا ہے تو اسے گوشت کا ٹکڑا ملتا ہے، اور جب وہ غلطی کرتا ہے تو اسے کوڑا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا۔ جب ہم نے وہ کیا جو ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے معاشرے کو پسند تھا، تو ہمیں اچھا بچہ کہہ کر پکارا گیا، انعام۔ اور جب ہم نے اپنی مرضی کرنی چاہی تو ہمیں ڈانٹا گیا، ہمیں شرمندہ کیا گیا، ہمیں کونے میں کھڑا کر دیا گیا، سزا۔ اس انعام اور سزا کے کھیل میں ہم نے اپنے والدین کی، اپنے معاشرے کی توجہ اور محبت حاصل کرنے کے لیے اپنی اصل ہستی کو مار دیا۔ ہم نے خود سے کچھ ایگریمنٹس، معاہدے کر لیے۔ ہم نے یہ مان لیا کہ اگر ہم فلاں ڈگری لیں گے تو ہی عزت ملے گی۔ ہم نے یہ مان لیا کہ اگر ہمارا رنگ گورا نہیں ہے تو ہم بدصورت ہیں۔ ہم نے یہ مان ہی لیا کہ رونا کمزوری کی نشانی ہے۔ ہم نے اپنی پوری زندگی ان جھوٹے معاہدوں کی بنیاد پر کھڑی کر لی، اور ان معاہدوں کے نتیجے میں ہمارے ذہن کے اندر ایک ہولناک عفریت، ایک طفیلی کیڑا، ایک پیراسائٹ پیدا ہو گیا ہے جو ہمارا ہی خون پی رہا ہے، ہماری ہی خوشیاں کھا رہا ہے، اور ہمیں ہی ہر وقت خوف کا مبتلا بنا رہا ہے۔ یہ طفیلی کیڑا کیا ہے؟ یہ کون سی وہ خوفناک آوازیں ہیں جو 24 گھنٹے آپ کے دماغ میں چلتی رہتی ہیں اور آپ کو کبھی سکون سے جینے نہیں دیتی؟ اور سب سے اہم سوال، اس کیڑے کو مارنے کا، اس سیارے کے خواب سے جاگنے کا اور اپنی کھوئی ہوئی آزادی واپس پانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہیں وہ سوالات جن کے جوابات آج ہم اس ویڈیو میں تلاش کریں گے۔ لیکن اس عفریت کا، اس بھوت کا سر کچلنے سے پہلے ہمیں ہزاروں سال پیچھے میکسیکو کے پراسرار اہراموں کی طرف جانا ہوگا۔ جنوبی امریکہ کی قدیم تہذیبوں میں ایک قبیلہ آباد تھا جسے ٹولٹیک قبیلہ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ سائنسدان، فلسفی اور روح کے آرٹسٹ تھے۔ یہ لوگ میکسیکو کے قدیم شہر ٹیوٹیاکان میں اکٹھے ہوئے تھے، جسے وہ کہتے تھے وہ جگہ جہاں انسان خدا بنتے ہیں۔ ڈان میگول روئز اسی ٹولٹیک نسل سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ ہمیں ایک ایسی کہانی سناتا ہے جو انسانیت کی پوری تاریخ کا نچوڑ ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے۔ ہزاروں سال پہلے ایک شخص ایک غار میں سو رہا تھا۔ جب وہ جاگا اور غار سے باہر آیا تو رات کا وقت تھا، آسمان ستاروں سے بھرا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور حیرت سے دیکھا کہ اس کے ہاتھ سے، اس کے وجود سے، کائنات کی ہر شے سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ اسے اچانک ایک ادراک ہوا کہ کائنات میں موجود ہر چیز صرف اور صرف ایک ہی جوہر، ایسنس سے بنی ہے، اور وہ ہے نور، روشنی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ خود روشنی ہے اور ستارے بھی روشنی ہیں، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ انسان ایک دوسرے کو پہچان کیوں نہیں پاتے، انسان اتنے دکھی کیوں ہیں۔ اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ انسانوں کے درمیان ایک بہت گہرا کالا دھواں حائل ہے۔ یہ دھواں وہم ہے،
یہ دھواں جھوٹے عقائد ہیں، یہ دھواں وہ معاہدے ہیں، ایگریمنٹس جو ہم نے معاشرے کے ساتھ کر رکھے ہیں۔ اس قدیم شخص نے خود کو دھوئیں کا شیشہ کہا۔ اس نے کہا، میں ایک شیشہ ہوں جس میں تم خود کو دیکھ سکتے ہو، کیونکہ تم اور میں ایک ہی ہیں، لیکن تم مجھے اور خود کو اس لیے نہیں پہچان پاتے کیونکہ ہمارے درمیان یہ کالا دھواں، یہ خوابوں کا وہم حائل ہے۔ دوستو، یہ کہانی کوئی پرانی دیومالائی داستان نہیں ہے، یہ آج کے انسان کی سب سے بھیانک حقیقت ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے شیشے ہیں۔ جب ہم کسی دوسرے انسان میں برائی دیکھتے ہیں تو ہم دراصل اپنے ہی اندر کا دھواں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے ارد گرد اتنے جھوٹے عقائد کا دھواں اکٹھا کر لیا ہے کہ ہم یہ بھول ہی گئے ہیں کہ ہم روشنی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جسم ہیں، ہم یہ نوکری ہیں، ہم یہ ڈگری ہیں، ہم یہ بینک بیلنس ہیں۔ ہم نے معاشرے کے بنائے ہوئے اس خواب کو، اس میٹرکس کو حقیقت مان لیا ہے۔ ٹولٹک حکمت ہمیں سکھاتی ہے کہ آزادی کا واحد راستہ اس دھوئیں کو ہٹانا ہے، اور اس دھوئیں کو ہٹانے کے لیے ہمیں ان پرانے زہریلے معاہدوں کو توڑنا ہوگا جو ہم نے خود سے کر رکھے ہیں۔ ذرا رکیے، ہو سکتا ہے آپ کے جدید پڑھے لکھے دماغ کو یہ دھوئیں کے شیشے اور روشنی کی باتیں کوئی پرانی روحانی بکواس لگ رہے ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ بھائی، میرے پاس ان روحانی باتوں کا وقت نہیں ہے، مجھے تو کل صبح دفتر جانا ہے، میری EMI ڈیو ہے، میرے پریکٹیکل مسائل ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آئیے ان روحانی باتوں کو چھوڑتے ہیں اور اسے خالص ماڈرن سائنس، نیورو سائنس اور سائیکالوجی کی اینک سے دیکھتے ہیں۔ کیا آپ نے ماہر نفسیات ایوان پاولوف اور BF اسکینر کا نام سنا ہے؟ انہوں نے ثابت کیا تھا کہ آپ کسی بھی جانور کو اور کسی بھی انسان کو ایک مخصوص ماحول دے کر کنڈیشن کر سکتے ہیں۔ اسکینر کے تجربات کو اوپیرنٹ کنڈیشننگ کہا جاتا ہے۔ اگر ایک چوہا صحیح بٹن دباتا ہے تو اسے خوراک ملتی ہے، اگر غلط دباتا ہے تو اسے کرنٹ لگتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں چوہا وہی کرتا ہے جو سائنسدان چاہتا تھا۔ دوستو، آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، ہم سب کے ساتھ بچپن سے یہی سکنیرین کنڈیشننگ ہوئی ہے۔ ہمارے دماغ کی نیورل سرکٹری کو ہیک کیا گیا ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے دماغ کے نیورونز ایک کھلی کتاب کی طرح تھے، لیکن پھر آپ کے والدین کی، اسکول کی، ٹی وی کی اور معاشرے کی مسلسل باتوں نے آپ کے دماغ میں گہرے خندق نما راستے بنا دیے، جنہیں نیورو سائنس میں نیورل پاتھ ویز کہتے ہیں۔ جب آپ کو بچپن میں کہا گیا لڑکے نہیں روتے، تو آپ کے دماغ کے ایمیگڈیلا نے جذبات کو دبانے کا ایک شارٹ کٹ بنا لیا۔ جب آپ کو کہا گیا اگر فرسٹ نہ آئے تو تم نالائق ہو، تو آپ کے دماغ نے اپنی قدر و قیمت کو کامیابی کے ساتھ جوڑ لیا۔ یہ جو ڈان میگول روئز معاہدوں، ایگریمنٹس کی بات کرتا ہے، یہ سائنس کی زبان میں آپ کے دماغ کا ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک ہے۔ یہ وہ نیورل ہائی ویز ہیں جن پر آپ کے خیالات آٹو پائلٹ پر دوڑتے ہیں۔ آپ خود کو بدصورت، نااہل یا غریب اس لیے نہیں سمجھتے کہ آپ واقعی ایسے ہیں، بلکہ اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ بچپن میں کسی نے آپ کے دماغ میں یہ بیج بو دیا، اور نیورو پلاسٹیسٹی کے تحت آپ کا دماغ اسی جھوٹ پر پختہ ہو گیا۔ لیکن سائنس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ نیورو پلاسٹیسٹی صرف بچپن تک محدود نہیں ہے۔ آپ آج، اس وقت، اس لمحے بھی اپنے دماغ کے ان پرانے راستوں کو توڑ کر نئے راستے بنا سکتے ہیں۔ کاگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی CBT کا پورا ماڈل اسی بات پر کھڑا ہے کہ آپ اپنے پرانے عقائد، کور بلیفز کو چیلنج کر سکتے ہو۔ ڈان میگول روئز ہزاروں سال پرانی ٹولٹک حکمت کے ذریعے بالکل وہی سکھا رہا ہے جو آج کے جدید ترین سائیکاٹرسٹ کلینک میں سکھاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر دکھ، آپ کی ہر ناکامی، آپ کا ہر خوف صرف اس لیے ہے کہ آپ نے کچھ غلط معاہدے، ایگریمنٹس خود کے ساتھ کر رکھے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو جہنم سے جنت بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان ہزاروں پرانے معاہدوں کو توڑنا ہوگا اور ان کی جگہ صرف 4 نئے معاہدے، The 4 Agreements، کرنے ہوں گے۔ یہ 4 معاہدے آپ کے دماغ کی ری پروگرامنگ کا حتمی سافٹ ویئر ہے۔ آئیے اس کتاب کی طرف بڑھتے ہیں، ان 4 معاہدوں کا ایک ایک کر کے پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ پہلا معاہدہ، اپنے الفاظ کے ساتھ محتاط رہیں۔
ذرا ایک لمحے کے لیے روکیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں آپ نے اپنے بارے میں اپنے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ کیا آپ نے خود کو شیشے میں دیکھ کر کہا میں کتنا موٹا لگ رہا ہوں، یا کوئی چھوٹی سی غلطی ہونے پر خود کو گالی دی کہ اوہو میں کتنا بے وقوف ہوں؟ یہ پہلا معاہدہ کتاب کا سب سے اہم اور سب سے طاقتور معاہدہ ہے. یہ کہتا ہے بی امپیکیبل ود یور ورڈز. امپیکیبل ایک لاطینی لفظ ہے جس کا مطلب ہے گناہ کے بغیر، وداؤٹ سن اور وداؤٹ گلٹ. گناہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ اپنے خلاف کرتے ہیں وہ گناہ ہے. جب آپ خود کو بے وقوف کہتے ہیں تو آپ اپنے ہی خلاف گناہ کر رہے ہوتے ہیں. روئز کہتا ہے کہ انسانی زبان صرف آوازوں کا نام نہیں ہے، الفاظ جادو ہیں، میجک. جب آپ بولتے ہیں تو آپ ایک بیج بو رہے ہوتے ہیں. انسانی دماغ ایک بہت ہی زرخیز زمین ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اپنے الفاظ کو کالے جادو، بلیک میجک کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں. ایک ماں سارا دن کام کر کے تھکی ہاری گھر آئی. اسے سر میں شدید درد ہے. اس کی چھوٹی بچی کمرے میں خوشی سے چھلانگیں لگا رہی ہے اور بہت اونچی آواز میں گا رہی ہے. بچی کی آواز بہت پیاری ہے، لیکن ماں کے سر کا درد اس شور سے پھٹ رہا ہے. ماں غصے میں چیختی ہے اور کہتی ہے چپ ہو جاؤ، اوہو تمہاری آواز کتنی بدصورت ہے، تم میرے کان پھاڑ دو گی. اس ماں نے اپنی بیٹی کو جان بوجھ کر نقصان نہیں پہنچایا، وہ صرف تھکی ہوئی تھی، لیکن اس کے الفاظ ایک کالے جادو کا لفظ بن کر اس چھوٹی بچی کے دماغ کی زرخیز زمین میں بو دیے گئے. وہ بچی ایک نیا معاہدہ کرتی ہے، خود سے ایک نیا ایگریمنٹ. میری آواز بدصورت ہے، اگر میں گنگناؤں گی تو لوگ مجھ سے نفرت کریں گے. وہ بچی ساری زندگی کے لیے گانا چھوڑ دیتی ہے. وہ لوگوں کے سامنے بولنے سے ڈرنے لگتی ہے. صرف ایک جملہ اور ایک انسان کی پوری زندگی تباہ ہو گئی. یہ ہوتی ہے الفاظ کی طاقت. آج ہم سوشل میڈیا پر، دفتروں میں، چائے کے ڈھابوں پر بیٹھ کر جو گوسپ کرتے ہیں وہ کالا جادو ہے. ہم اپنا زہر دوسروں میں منتقل کر رہے ہوتے ہیں. ہم لفظوں کے خنجر مارتے ہیں اور مسکرا کر کہتے یہ ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا. پہلا معاہدہ آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آج کے بعد آپ کا ہر لفظ سچائی، محبت اور تخلیق سے بھرا ہوا ہونا چاہیے. خود سے، دوسروں سے جھوٹ بولنا بند کریں، زہر اگلنا بند کریں. جب آپ اپنے الفاظ کو پاک کر لیں گے تو آپ کے اندر کا دھواں چھٹنا شروع ہو جائے گا. اب میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ آپ کے غرور، آپ کی انا، ایگو کے پرخچے اڑا دے گی. یہ ہے دوسرا معاہدہ. جب کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، جب کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے، یا سوشل میڈیا پر آپ کی تصویر کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو آپ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ بلڈ پریشر کیوں بڑھتا ہے؟ اس لیے کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا آپ کے گرد گھوم رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس شخص کی گالی، اس کا نظریہ آپ کے بارے میں سچائی بیان کر رہا ہے. اسے نفسیات کی زبان میں پرسنل امپورٹنس، ذاتی اہمیت کا وہم کہا جاتا ہے. دوسرا معاہدہ یہی ہے کہ دنیا میں ہونے والا کوئی بھی واقعہ، کسی بھی انسان کا کوئی بھی رد عمل آپ کی ذات کے بارے میں ہے ہی نہیں. لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ آپ کی وجہ سے نہیں کرتے. ذرا غور کریں، اگر میں سڑک پر چلتے ہوئے اچانک آپ کو پاگل کہہ دوں تو کیا آپ واقعی پاگل ہیں؟ نہیں. اگر میں آپ کو پاگل کہہ رہا ہوں تو یہ میرا اپنا زہر ہے، میری اپنی فرسٹریشن ہے، میرے اپنے دماغ کا کچرا ہے جو میں آپ پر پھینک رہا ہوں. مشہور ماہر نفسیات سگمنڈ فرائیڈ اور کارل ینگ اسے پروجیکشن کہتے ہیں. انسان دنیا کو وہ نہیں دیکھتا جو وہ ہے، بلکہ وہ دیکھتا ہے جو وہ خود اندر سے ہے. اگر کوئی آپ کو آ کر کہتا ہے تم بہت موٹے ہو، تم کسی کام کے نہیں ہو، اور اگر آپ اسے سن کر اداس ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس زہر کو نگل لیا جو اس نے پیش کیا تھا. آپ نے اس کے زہر کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے، ایگریمنٹ. جس دن آپ یہ سیکھ گئے کہ کسی بھی چیز کو ذاتی طور پر پرسنلی نہیں لینا، آپ اس کائنات کے سب سے آزاد انسان ہوں گے. لوگ آپ کی تعریف کریں تو خوش نہ ہوں، لوگ گالی دیں تو دکھی نہ ہوں، کیونکہ دونوں صورتوں میں وہ صرف اپنے ذہن کی حالت کا بیان کر رہے ہیں، آپ کی حالت کا نہیں. آپ کے ارد گرد ایک ایسا حفاظتی خول بن جائے گا جسے دنیا کا کوئی زہر توڑ نہیں سکے گا.
آپ جہنم کے بیچوں بیچ کھڑے ہوں گے لیکن آگ آپ کو چھو بھی نہیں سکے گی۔ کیا آپ میں اتنی ہمت ہے کہ اپنی انا کو اس طرح مار دیں؟ تیسرا معاہدہ، آپ کی زندگی میں جتنے بھی رشتے ٹوٹے ہیں، آپ کی جتنی بھی راتیں روتے ہوئے گزری ہیں، ان میں سے 90% کا ذمہ دار صرف ایک کام تھا، مفروضے قائم کرنا، میکنگ ایزمپشنز۔ ہمیں یہ بیماری لاحق ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کے دماغ کو پڑھ سکتے ہیں، ہم مفروضے بناتے ہیں، پھر ان مفروضوں کو سچ مان لیتے ہیں اور پھر ان پر یقین کر کے دوسروں کو سزا دیتے ہیں۔ ہماری روزمرہ کی زندگی کی ایک عام مثال دیکھیں۔ آپ کے پارٹنر، شوہر یا بیوی نے آپ کو میسج کا جواب ذرا دیر سے دیا، آپ کے دماغ میں فوراً ایک مفروضہ پیدا ہوا، یہ جان بوجھ کر مجھے اگنور کر رہا ہے یا کر رہی ہے، اس کی زندگی میں یقیناً کوئی اور آ گیا ہے یا آ گئی ہے، اسے میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ گھنٹوں اس خیالی دنیا میں جیتے رہتے ہیں۔ جب وہ شخص یا وہ عورت گھر آیا یا آئی تو آپ اس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت بس اتنی تھی کہ اس کا فون بند ہو گیا تھا یا وہ میٹنگ میں پھنسا ہوا تھا۔ ہمارا سب سے بڑا مفروضہ یہ ہے کہ دوسرے دنیا کو ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے میں دیکھتا ہوں، وہ ویسے ہی سوچتے ہیں جیسے میں محسوس کرتا ہوں۔ ہم رشتوں میں توقعات وابستہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر اسے مجھ سے سچی محبت ہے تو اسے خود بخود پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے بتانے کی ضرورت کیوں پڑے۔ یہ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ یہ محبت ہے، کوئی ٹیلی پیتھی نہیں ہے۔ تیسرا معاہدہ کہتا ہے کہ مفروضے بنانا بند کرو، سوال پوچھنے کی ہمت پیدا کرو۔ اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو پوچھو۔ مواصلات، کمیونیکیشن کا راستہ کھولو۔ مفروضے انسانی ذہن کی پیدا کردہ وہ خوفناک فلمیں ہیں جن کے ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور ویلن آپ خود ہوتے ہیں، اور یہ فلمیں حقیقت میں کبھی واقع ہی نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو اس ذہنی اذیت سے آزاد کریں۔ چوتھا معاہدہ، ہمیشہ اپنی بہترین کوشش کریں۔ آج کل ہم جس ماڈرن دنیا میں جی رہے ہیں وہاں ایک اور بیماری نے جنم لیا ہے جسے ہسل کلچر یا ہر وقت پروڈکٹیو رہنے کا جنون کہتے ہیں۔ ہم ہر وقت خود کو ایک مشین کی طرح چلاتے ہیں، اور جب ہم 100% پرفارم نہیں کر پاتے تو ہم گلٹ یا احساس سے جرم کا شکار بن جاتے ہیں۔ چوتھا معاہدہ پچھلے 3 معاہدوں کو عمل میں لانے کی چابی ہے۔ یہ معاہدہ ہے آلویز ڈو یور بیسٹ، ہمیشہ اپنی سی بہترین کوشش کرو۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی گہرا راز بھی چھپا ہے۔ آپ کا بہترین، یور بیسٹ، ہر وقت، ہر لمحے ایک جیسا نہیں ہو سکتا، یہ تبدیل ہوتا ہے۔ جب آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، تو آپ کا بہترین کچھ اور ہوتا ہے۔ رات کو جب آپ تھکے ہیں، آپ کا بہترین کچھ اور ہوگا۔ اگر آپ بیمار ہیں، آپ کو بخار ہے، تو اس دن آپ کا بہترین شاید صرف اتنا ہو کہ آپ بستر سے اٹھ کر پانی پی لیں، اور وہ کافی ہے۔ ہم خود پر اتنا ظلم کرتے ہیں۔ جب ہم کسی دن 100% نہیں دے پاتے تو ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوا جج فوراً کہتا ہے اوہو تم کتنے سست ہو، تم زندگی میں کچھ کبھی نہیں کر پاؤ گے۔ روئز ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر آپ ہر حالات میں، ہر سچویشن میں اپنی طرف سے بہترین کوشش کریں گے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، تو آپ خود کو اس اندرونی جج کے عذاب سے بچا لیں گے۔ اگر آپ اپنی استطاعت سے زیادہ کریں گے تو آپ تھک کر بیمار ہو جائیں گے، برن آؤٹ ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنی استطاعت سے کم کریں گے تو آپ احساس سے جرم، گلٹ، مایوسی اور پچھتاوے کا شکار ہوں گے۔ صرف کام پر فوکس، نتیجے کی پرواہ ہی نہ ہو۔ صوفی بزرگوں کا بھی یہی ماننا ہے کہ عمل میں ڈوب جانا ہی اصل عبادت ہے۔ جب آپ بغیر کسی لالچ، بغیر کسی خوف، صرف اس لمحے میں اپنی پوری جان لگا کر کام کرتے ہیں تو آپ زندگی کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ کا کام، چاہے وہ فرش صاف کرنا ہو یا کوئی بہت بڑی کمپنی چلانا، پھر وہ ایک آرٹ بن جاتا ہے۔ دوستو، اب ہم اس سفر کے کڑے ترین امتحان، اس کہانی کے کلائمیکس پر پہنچ چکے ہیں۔ یاد ہے شروعات میں نے ایک طفیلی کیڑے، پیراسائٹ کا ذکر کیا تھا جو آپ کا خون پی رہا ہے۔ یہ طفیلی کیڑا کوئی اور نہیں بلکہ معاشرے کی طرف سے آپ کے دماغ میں ڈالے گئے وہ تمام جھوٹے وائرسز ہیں، وہ معاہدے، ایگریمنٹس ہیں، اور اس کیڑے کے 3 حصے ہیں۔ آپ کے دماغ کا وہ حصہ جو 24 گھنٹے آپ کی اور دنیا کی ہر چیز کو
جج کرتا ہے، مذمت کرتا ہے، جو کبھی آپ سے خوش نہیں ہوتا۔ آپ کا دماغ کا وہ حصہ جو اس جج کی سزائیں سہتا ہے، جو روتا ہے، جو کہتا ہے میرے ساتھ ہی ہمیشہ کیوں ہوتا ہے، میں کتنا بیچارہ ہوں، یہ اس کا دوسرا حصہ۔ تیسرا حصہ ہے وہ تمام غلط بلیفز اور معاہدے جن پر یہ جج فیصلے سناتا ہے، وہ کتابیں جن سے دیکھ دیکھ کر یہ اپنے فیصلے صادر کرتا ہے۔ ہم سب کے دماغ میں یہ جنگ چل رہی ہے، ہم بیک وقت جلاد بھی ہیں اور قیدی بھی۔ ٹولٹک حکمت میں اس سیارے کے خواب سے جاگنے، اس طفیلی کیڑے کو مارنے کے لیے جو آخری اور حتمی طریقہ بتایا گیا ہے اسے کہتے ہیں مردوں کی شروعات، دا انیشیشن آف دی ڈیڈ۔ یہ کوئی جسمانی موت نہیں، یہ آپ کی انا، آپ کے پرانے بلیفز کی موت ہے۔ روئز کہتا ہے کہ تصور کرو کہ موت کا فرشتہ تمہارے سامنے کھڑا ہے، وہ فرشتہ تم سے کہہ رہا ہے تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب میرا ہے، تمہارا جسم، تمہاری دولت، تمہارے رشتے سب میرے ہیں، لیکن میں تمہیں آج کا دن، یہ ایک آخری دن جینے کے لیے دے رہا ہوں۔ جب آپ اس حقیقت کو مان لیتے ہیں کہ موت کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے آپ کو آ دبوچے گی، تو کیا آپ اس چھوٹے سے محدود سے وقت کو فضول مفروضے بنانے، دوسروں کی باتوں کو دل پر لینے اور گوسپس میں ضائع کریں گے؟ موت کا خوف دراصل زندگی کا سب سے بڑا ماسٹر ہے، استاد ہے۔ جو انسان موت کی حقیقت کا سامنا کر لیتا ہے، اس کے اندر کا جج اور شکار، وکٹم اور شکاری دونوں مر جاتے ہیں۔ وہ مکمل طور پر آزاد ہو جاتا ہے، پھر نہ اسے کسی تعریف کی پرواہ رہتی ہے اور نہ کسی کی گالی کا دکھ ہوتا ہے۔ تو کیا آپ میں ہمت ہے؟ کیا آپ اس موت کے فرشتے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے ان سارے پرانے معاہدوں کو آگ لگانے کے لیے تیار ہیں جنہیں آپ برسوں سے سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں؟ یا آپ یوں ہی ایک زندہ لاش بن کر، معاشرے کی کٹ پتلی بن کر اپنی باقی زندگی بھی گزار دیں گے؟ فیصلہ بہرحال آپ کا ہے۔ دوستو، آخر میں اپنے دماغ میں چلنے والی اس لامتناہی دوڑ کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش کرو۔ میں جانتا ہوں یہ آسان نہیں ہے۔ آپ نے آج اپنے ہی ذہن کے ان بھیانک حصوں کا سامنا کیا ہے جن سے ہم ساری زندگی بھاگتے ہیں۔ اس وقت جہاں بھی، جیسے بھی آپ بیٹھے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے، مہربانی کر کے اسکرین پر کچھ اور سکرول مت کریں۔ اس ویڈیو کے ختم ہوتے ہی فوراً کسی دوسری چیز کی طرف مت بھاگیں تاکہ آپ اس بے چینی کو دبا سکیں جو اس وقت آپ کے اندر جاگ چکی ہے۔ اپنا فون نیچے رکھیں، آنکھیں بند کریں، بہت گہری لمبی سانس لیں، اس ہوا کو محسوس کریں جو آپ کے اندر جا رہی ہے۔ یہ ہوا ہے زندگی۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم مفروضے بھی بناتے ہیں، ہم باتوں کو دل پر بھی لیتے ہیں، لیکن آج اس لمحے آپ کے پاس ایک چوائس ہے۔ آج رات جب آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں تو اس چہرے کو دیکھیے گا جو اس شیشے میں نظر آئے، اس کی آنکھوں میں دیکھیے گا۔ اس انسان کو معاف کر دیں، اس نے بہت دکھ سہے ہیں، اس نے ساری زندگی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف دی ہے۔ آج اس سے ایک نیا معاہدہ کریں، کہیں اپنے آپ سے کہ آج کے بعد میں اپنے الفاظ کو کالا جادو نہیں بننے دوں گا۔ آج کے بعد میں دنیا کے زہر کو اپنا زہر نہیں بناؤں گا۔ آج کے بعد میں مفروضوں کی آگ میں نہیں جلوں گا، اور آج کے بعد حالات چاہے جیسے بھی ہوں میں اپنی طرف سے بہترین کوشش کروں گا۔ یہی حقیقی آزادی ہے، یہی آپ کے اندر کی وہ روشنی ہے جس پر دھوئیں کی دبیز تہ جم چکی تھی۔ دھواں اب چھٹ رہا ہے، آپ آزاد ہیں، آپ ہمیشہ سے آزاد تھے۔ خاموشی سے بیٹھے رہیں، اس سکون کو اپنے اندر جذب ہونے دیں۔ زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔